بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 12 تشدید۔ یہ تشدید اس کے تو ایک بچے کو پہچان کرانی ہے کہ تشدید کس طرح ہوتا ہے۔ یہ 3 دندانے والا جو اس کے 3 داند بنے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تشدید۔ تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ اور تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے مل کر، دوسری مرتبہ خود۔ ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ خود پڑھا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں اچھا، تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھنا ہے۔ اب اس کے اندر ایک سوال آتا ہے کہ کہتے ذرا رک کر پڑھنا۔ ذرا رک کر پڑھنا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس میں سکتے کی آواز پیدا کرنی ہے۔ رک کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے جس طرح 2 حرف پڑھے جاتے ہیں۔ جس طرح یہ رکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آواز کو روکنا ہے یا اس میں سکتے کی آواز پیدا کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ یعنی ذرا رک کر کا مطلب کیا ہے؟ اس سے اکثر لوگ یہ مراد لیتے ہیں ذرا رک کر، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ سکتہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب دیکھیں، اب آواز جاری ہے، آواز روکا نہیں ہے، لیکن رکنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 حروف ادا کرنے کے مقدار ہم نے اس میں وقت لگایا۔ کتنے مقدار میں وقت لگایا؟ 2 حروف۔ بات سمجھ میں آ رہے؟ ذرا رک کر کا مطلب یہ ہے، صحیح ہے؟ اس کا خیال کرنے، ذرا رک کر یہ نہیں ہے کہ ہم آواز کو روک لیں، اس میں سکتہ پیدا کریں، صحیح ہے؟ اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ ہاں، تشدید والا حرف جو ہے وہ سختی سے پڑھا جاتا ہے۔ کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ بات سمجھیں؟ لیکن سختی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح سختی سے پڑھیں ہاں کہ جو ہے نا کیا نام ہے حرف کے صفات کو ہی تبدیل کر لیں۔ حرف کے صفات کو تبدیل نہیں کرنے۔ سختی کا مطلب یہ ہے کہ 2 حروف کے مقدار آپ نے اس کو جو ہے نا کیا نام ہے ادا کرنے۔ تشدید والے حرف کو 2 حروف کے مقدار آپ نے ادا کرنے۔ بات سمجھیں؟ نہیں سمجھے؟ اچھا، اس کے اندر ہجے کس طرح کریں گے؟ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با، اب با، اب با، اب با۔ بات سمجھیں؟ یہ زبر بعض لوگ اس میں را کو پر پڑھتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ زبر جو ہے نا یہ اردو کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے۔ اس میں را پر پڑھو باریک پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھے نا؟ عربی کا نہیں ہے کہ ہم اس میں را کو پر پڑھنا ضروری ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ زبر اردو ہے نا، فتحہ عربی میں بولتے ہیں، زبر تو عربی نہیں بولتے، ایسے نا۔ دوسری بات یہ ہے اس کے اندر جو تشدید والا حرف ہے نا، اس میں جیسے را ہے، را کے اوپر اگر زبر ہے تو را کو ہم پر پڑھیں گے، ماقبل کے زیر کی وجہ سے اس کو باریک نہیں پڑھیں گے، یا آدھی را کو باریک آدھی را کو پر نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ جو ہے نا کیا نام ہے تشدید والا حرف اپنے حرکت کے تابع ہے، ماقبل حرکت کے تابع نہیں ہے۔ تشدید والا حرف اپنے حرکت کے کیا ہے؟ تابع ہے، ماقبل کے حرکت کے تابع نہیں ہے۔ بات سمجھے نا؟ اب آپ اس کو دیکھیں، حمزہ را زبر ار، را زبر را، ار را، حمزہ را زیر ار، را زبر را، ار را، ار نہیں ار، ار را، ار را، را شروع سے موٹی ہے، حمزہ باریک ہے، را، ار، حمزہ کو بھی نہیں موٹا کرنا ہے، ار، را کو بھی نہیں باریک کرنا ہے، کیا؟ ار، ار را، سمجھا؟ اسی طرح اگر را سے پہلے زبر ہے یا را سے پہلے پیش ہے اور را مشدد ہے، را کے نیچے زیر ہے، را مشدد کے نیچے زیر ہے، اس سے پہلے زبر یا پیش ہے تو زبر اور پیش کی وجہ سے را پر نہیں ہوگی۔ بات سمجھے نا؟ وہ ساکن کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ ساکن کے لیے۔ مشدد حرف جو ہے ماقبل مشدد حرف کے اندر جو کیا نام ہے ہم اس کو موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے وہ اپنے حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ کس کے مطابق پڑھیں گے؟ ماقبل کے حرکت کے مطابق نہیں پڑھیں گے، صحیح ہے؟ اسی طرح اس کے اندر یہ میم جو ہے نا کیا نام ہے اس میں اسی طرح نون میں اس میں غنہ کرنا ہے۔ نون مشدد میم مشدد میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ۔ حمزہ میم زبر ام، میم زبر ما، ایک سانس میں پڑھیں گے، حمزہ میم زبر ام، میم زبر ما، ام، اسی طرح اما، صحیح ہے؟
اور نون کے اندر بھی اسی طرح ہے، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان، سمجھے؟ اس میں واو جو مشدد ہے اس سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر بھی ہے، حمزہ کے نیچے زیر بھی، حمزہ کے اوپر پیش بھی ہے، صحیح ہے؟ حمزہ پر زبر زیر پیش دونوں ہیں، یعنی واو مشدد سے پہلے زبر زیر پیش تینوں حرکات آئے ہیں، اور اس میں کوئی جو ہے اختلاف بھی نہیں ہے، کوئی قاعدہ اس طرح نہیں ہے کہ مشدد حرف سے پہلے یعنی واو مشدد سے پہلے زیر نہیں آ گا، ایسی بات نہیں ہے۔ واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آ سکتے، اگر واو ساکن سے پہلے زیر آئے گا تو واو ساکن کا قاعدہ یہ ہے کہ واو ساکن یا سے تبدیل ہو جائے گا، اور یا ساکنہ سے پہلے اگر پیش آئے گا تو یا ساکنہ کا قاعدہ یہ ہے کہ یا ساکنہ کو واو سے تبدیل کریں گے، بات سمجھے نا؟ مشدد کے لیے نہیں ہے، اس کی وجہ یہ میں نے آپ کو قاعدہ بتایا، قاعدہ یہ ہے کہ مشدد حرف اپنے حرکت کے تابع ہے، واو کے اوپر اپنا زبر ہے، یا واو کے اوپر واو کے نیچے اپنا زیر ہے، یا واو کے اوپر اپنا پیش ہے، وہ اس کے تابع ہے، ماقبل حرکت کے تابع نہیں ہے، بات سمجھے نا؟ تو اس میں آپ کو کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے، جس طرح ساکن والے میں اشکال ہوتا ہے نا، حمزہ واو زبر او، حمزہ واو پیش او، ایو نہیں ہوتا ہے، اسی طرح حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای، حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای، اوئی نہیں ہوتے وہاں پہ، بات سمجھے نا؟ لیکن یہ مشدد والے میں تینوں حرکتیں آ سکتے ہیں، اور تینوں حرکتیں آئیں گے، بات سمجھے نا کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، یہ عربی کے قاعدے کے خلاف نہیں ہے، وہ عربی قاعدے کے خلاف ہے، واو ساکن سے پہلے زیر آنا یہ عربی کے خلاف ہے، اور یا ساکنہ سے پہلے پیش آنا یہ عربی کے خلاف ہے، بات سمجھے نا؟ تو اگر یا ساکنہ سے پہلے پیش ہوگا تو یا کو واو سے تبدیل کریں گے، واو ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو واو کو یا سے تبدیل کریں گے۔ ہاں، مشدد کے لیے یہ قاعدہ نہیں ہے، مشدد تو اپنے حرکت کے تابع ہے، کس کے تابع ہے؟ اپنے حرکت کے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو اس کے اندر اس چیز کا کیا کرنا ہے؟ خیال کرنا ہے، صحیح ہے؟ اس کے بعد جو ہے نا تختی نمبر 13، تختی نمبر 13 یہ مشق ہے، تشدید کی مشق ہے، کس کی مشق ہے؟ جو ابھی تشدید والی تختی گزر گئی نا، اب اس کی مشق ہے، یہ بر ریزا، اب دیکھا را کے نیچے زیر ہے، با اس سے پہلے با کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، اس پیش کی وجہ سے بور ری ایسے نہیں ہوگا، بلکہ بور ری را شروع سے باریک ہوگی آخر تک، کیوں؟ را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، را کے نیچے کیا ہے؟ اس پیش کی وجہ سے یا زبر کی وجہ سے را کو پورا نہیں کریں گے، سمجھے نہیں سمجھے؟ اسی طرح اس تختی کے اندر ایک یہ کلمہ ہے علی النبی، یہ نبی، اس کے اندر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، بعض بچے اس کو نبیش پڑھتے، کیا پڑھتے؟ نبیش، جا کی آواز پیدا کر، کس کی؟ جا، یا مشدد میں جا، جا کی آواز کب پیدا ہوگی؟ جب اوپر نیچے کے داڑھ آپس میں مل جائیں گے، یا کے اندر آپ یا پڑھیں، یا یہ اوپر نیچے کے داڑھ آپس میں ملیں گے نہیں، جب یہ اوپر نیچے کے داڑھ آپس میں مل گئے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کیا ہوگا؟ جا بنے گا، کیا بنے گا؟ جا، ہاں، جیسے ٹیلی ویژن، یہ را کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں نا، اس کو جے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ جے، تو یہ جو ہے نا عجمی لفظ ہے، کون سا لفظ ہے؟ عربی لفظ نہیں ہے، جا عربی لفظ نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس چیز کا جو ہے نا کیا کرنا ہے؟ خیال رکھنا ہے، اور نبی آخر میں تھوڑا سا اس کو اٹھائیں گے، بات سمجھے؟ یہ نبر ہے، کیا ہے؟ سمجھے؟ اسی طرح عدو، یہ عدف، بعض بچے اس مشدد کو فا کے مخرج سے ادا کرتے ہیں، فا پڑھے، فا، یہ اوپر نیچے کے دانت، جو اوپر کے دانت نیچے ہونٹوں سے ملتے ہیں نا، یہ فا کا مخرج ہے، کس کا مخرج ہے؟ واو کے اندر ہونٹ آپس میں ملیں گے نہیں، گول ہوں گے لیکن آپ تھوڑا سا اس میں سوراخ ہوگا، بات سمجھے؟ عدو، کیسے؟ دف، یہ غلط ہو جائے گا، تو واو مشدد میں فا کا آواز نہیں نکالیں گے، اور یا مشدد میں جا کا آواز، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، اسی طرح مفر، یہ مفر ہے نا، اس کے اندر مفر ایسے پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علامہ جزیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَخْفِ تَقْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُ، کیا فرماتے ہیں؟ وَأَخْفِ تَقْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُ، را کے اندر صفت تکرار ہے، اور صفت تکرار جو ہے نا کیا نام ہے؟
جس کو تقریر بولتے ہیں. صفت تقریر جو ہے وہ صفات لازمہ میں سے کس میں سے ہیں؟ کس میں سے ہیں؟ لیکن وہ صفت تقریر اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کو خود محسوس ہو. آپ کو خود محسوس ہو. میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس میں تقریر نہیں ہے. صفت تقریر اس میں ہے، لیکن وہ صفت تقریر اتنا ہے کہ آپ اس کو کیا کریں؟ خود محسوس کریں. اگر آپ اس کو دوسرے کو محسوس کرائیں گے تو وہ صفت نہیں رہے گا، حرف بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ مفر. کتنے راہ بن گئے؟ کتنے راہ بن گئے؟ بہت سارے بن گئے. تو یہ غلط ہے. علامہ جزری فرما رہے ہیں جب راہ مشدد ہو اس پر تقریر کو چھپاؤ. تقریر کو کیا کرو؟ وَأَخْفِ تَقْرِيرًا، اور تقریر کو چھپاؤ. اذا تشددو، جب کیا ہو؟ مشدد ہو. تو اس کا مطلب ہے جب مشدد نہ ہو پھر تو بدرجہ اولا تقریر کو چھپانا ہے. مشدد کے اندر تقریر واضح ہوتا ہے نا. تو علامہ جزری کیا فرماتے ہیں؟ جب راہ مشدد ہو اس میں تقریر کو کیا کرو؟ چھپاؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ جب راہ مشدد نہیں ہوگا اس میں تقریر کو زیادہ چھپائیں گے. تقریر صفت ہے لیکن وہ صفت کی حد تک ہونا چاہیے، حرف کی حد تک. اگر ہم اس کو بار بار اس طرح پڑھیں مفر، تو یہ بہت سارے حروف بن گئے. یہ صفت نہیں رہا بلکہ حروف بن گئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے این المفر. اب دیکھو خود محسوس ہوا مفر، خود محسوس ہوا تکرار. لیکن اگر آپ محسوس کرائیں گے تو وہ صفت نہیں رہے گا بلکہ حرف بن جائے گا. بات سمجھیں؟ والمعتر کے اندر بھی اسی طرح اذل اذل اذل، اس طرح بھی نہیں کرنا. ہاں بعض لوگ اذل ایسے کرتے، اس طرح نہیں. اذل بس سمجھے؟ یعنی لام میں زبان کو سختی سے لگا کے تشدید ادا کر لو، بس کافی ہے اتنا. لا تأمنا، لا تأمنا کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، دو باتیں ہیں. لا تأمنا اصل میں لا تأمنون ہے. کیا ہے؟ اس کے اندر ادغام کبیر ہوا ہے. ادغام کبیر اس کو کہتے ہیں کہ مدغم، یعنی جس حرف کا ہم ادغام کریں اور جس میں ادغام کریں دونوں کے اوپر حرکت ہو. دونوں کے اوپر کیا ہو؟ لا تأمنون. پہلے نون پر بھی زبر تھا، پیش تھا، دوسرے نون پر زبر. یعنی پہلا نون بھی متحرک ہے، دوسرا نون بھی متحرک ہے. ادغام صغیر وہ ہے کہ پہلا والا ساکن ہو، دوسرا متحرک ہو. من ربک، یہ اصل میں من ربک، نون پہلے سے کیا ہے؟ ساکن ہے. یہ ادغام صغیر ہے. اور پہلے سے ساکن نہیں ہوگا، ساکن کر کے ادغام کریں گے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام کبیر. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، روایتاً قراتاً ہے نا سوسی میں، اس میم کو ساکن کر کے پھر ادغام کر دیں، اس کو ادغام کبیر کہتے ہیں. کیوں؟ میم پہلے سے تو ساکن نہیں ہے. من ربک پہلے سے کیا ہے؟ نون ساکن ہے. جو پہلے سے ساکن ہے وہ ادغام صغیر ہے، جو پہلے سے ساکن نہیں ہے وہ ادغام کبیر ہے. لا تأمنا یہ کیا ہے؟ ادغام کبیر. تو جب اس کے اندر ہم ادغام کریں گے تو پھر اس میں اشمام واجب ہے. کیا واجب ہے؟ اشمام. اس کے اندر ادغام بھی جائز ہے، اس کے اندر اظہار بھی جائز ہے. لا تأمنا کے اندر دو چیزیں جائز. کتنی چیزیں جائز ہیں؟ ادغام بھی جائز ہے، اظہار بھی جائز ہے. ادغام کی صورت میں اشمام واجب ہے، اظہار کی صورت میں روم واجب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادغام کی صورت میں اشمام واجب ہے اور اظہار کی صورت میں روم واجب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. ادغام کی صورت میں اشمام کس طرح کریں گے؟ اشمام کا جو صحیح طریقہ ہے لا تأمنا. اب دیکھو میں نے ہونٹ گول کیا، اشارہ کیا، لیکن ہونٹ گول کرنے سے پہلے بھی تھوڑا غنہ کیا، ہونٹ گول کرنے کے بعد بھی. اب سمجھ میں آئے؟ یعنی درمیان میں ہونٹ گول کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہونٹ پہلے گول کریں گے. یہ دیکھو یہ سوال ذہن میں رکھو. بعض لوگ کہتے ہیں ہونٹ پہلے گول کریں گے. اب ان سے آپ پوچھیں کہ پہلے کیوں گول کریں؟ وہ کہتے ہیں پہلے والے نون کے اوپر پیش ہے. کیا کہتے ہیں؟ ابھی سمجھ میں آیا؟ آپ بھی کہیں گے آپ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. آپ بھی کیا سوچیں گے؟ بات صحیح کہہ رہے ہیں، پہلے والے نون پہ پیش ہے تو ہونٹ پہلے گول ہونے چاہیے. یہ نا بات یہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھو. اشمام اس وقت کریں گے جب پہلے حرف کو ساکن کر لیں گے.
اس کے بعد اشمام کریں گے، پہلے اشمام نہیں ہوتا ہے۔ اب نستعین پیش ہے نا، ہم اس کے اوپر وقف کر دیں اور وقف کرنے کے بعد ہم اشمام کرتے ہیں۔ سنو، نستعین، سمجھ آئے؟ تو اشمام کب ہوا؟ نون کو ساکن کرنے کے بعد اشمام ہوا۔ تو پہلے والے نون کو ساکن کرنے کے بعد جب اشمام کریں گے تو یہ اشمام غنّے کے درمیان میں آئے گا۔ کہاں پر آئے گا؟ پہلے سے نستعین پر آپ پہلے کیسے اشمام کر سکتے؟ نستعین ایسے ہو جائے گا، غلط ہوگا نہیں ہوگا؟ ہاں، اشمام کب ہوگا؟ جب حرف کو ہم ساکن کریں گے اس کے بعد اشمام ہوگا۔ قاعدہ یہ ہے، حرف کو کیا کریں گے؟ پہلے ساکن کریں گے، بعد میں اشمام ہوگا۔ جب بعد میں اشمام ہوگا تو یہ اشمام یہاں پر لا تمنا میں کہاں پر آئے گا؟ غنّے کے درمیان میں آئے گا، شروع میں۔ اب سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں آئی؟ اگر آپ پہلے ہونٹ گول کریں گے تو اشمام تو نہیں ہوا، نہیں سمجھا؟ اشمام کا قاعدہ یہ ہے کہ پیش والے حرف کو ساکن کریں اس کے بعد ہونٹ گول کریں۔ پیش والے حرف کو کیا کریں؟ ساکن کریں اس کے بعد، چاہے وہ ایک پیش ہو دو پیش ہو، ساکن کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ ہونٹ۔ بات سمجھے؟ یہ قاعدہ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو آپ سمجھے نا۔ دوسری بات، اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، اظہار جب کریں گے تو اظہار میں پہلے والے نون پر پیش پڑیں گے، اس کے حرکت کا تیسرا حصہ ظاہر کریں گے۔ لا تأمنون، لا تأمنون، پہلے والے پر حرکت پر پیش پڑا، اس کو تھوڑا ظاہر کیا اور نون نا کو زیادہ ظاہر کیا۔ یہ روم ہے، کیا ہے؟ روم۔ اور اس کے ہجے کرتے وقت اشمام کا نام لیں گے، اشمام کا نام لیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اشمام جو ہے نا کیا نام ہے، دیکھو میں نے آپ کو کہا کہ ہجوں کے اندر حروف اور حرکات کے نام لیتے ہیں نا۔ کس کے نام لیتے ہیں؟ حروف اور حرکات کے۔ اور یہ ہونٹ گول کرنا، یہ حرکت ادا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ حرکت ادا کرنا ہے۔ اور اشمام کا نام لینا وقف کا نام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ ہاں، تو یہاں پر یہ اشمام وقف کے قائم مقام ہے۔ بات سمجھے؟ جیسے وقف کے اندر ہم وقف بالاشمام ہے کہ نہیں ہے؟ وقف بالاشمام ہے نا۔ ہاں، ہم ہجوں میں کس چیز کے نام لیتے ہیں؟ حروف، حرکات اور وقف، حروف، حرکات اور وقف۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اشمام کا نام یہاں دو وجہ سے، ایک یہ کہ اشمام حرکت میں ہوتا ہے تو حرکت کا نام ہم لیتے ہیں کہ نہیں؟ دوسرے یہ ہے کہ اشمام جو ہے نا کیا نام ہے، ہاں، یعنی وقف کے قائم مقام ہے۔ ہم نے ساکن کر دیا نا حرف کو، ساکن کرنے کے بعد ہونٹ گول کرتے ہیں نا۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ہاں، بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد ایک کلمہ اعجمیو، یہ قرآن کریم میں روایت حفص میں اعجمیو میں دوسرے حمزے میں تسہیل ہوگا۔ کس میں ہوگا؟ کس میں؟ دوسرے حمزے میں تسہیل ہوگا۔ تسہیل کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تسہیل چونکہ حمزہ کا زبر ہے تو حمزہ اور الف کے درمیانی حالت، یعنی حمزہ کی طرح سخت بھی نہیں پڑھیں گے، الف کی طرح نرم بھی نہیں پڑھیں گے، درمیانی حالت میں۔ تو درمیانی حالت کا کس طرح پڑھیں گے؟ اعجمیو، سمجھ میں؟ کس طرح؟ اعجمیو۔ بات سمجھ میں؟ ہاں، اس میں تسہیل کا بھی نام لیں گے۔ بات سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تحقیق تسہیل یہ حمزہ کے اندر ہے۔ کس کے اندر ہے؟ حمزہ کے اندر۔ دوسری بات ہے عربی، عربش، بش، شاہ کا آواز نہیں نکالیں گے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اسی طرح اس کے اندر تو بہت سارے قاعدے ہیں۔ میں نے جو آپ کو پڑھایا تھا، وقف کے قاعدے پڑھائے تھے، وہ بھی آپ اس میں جاری کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں نے لام تعریف میں اظہار کا قاعدہ پڑھایا تھا، وہ بھی آپ جاری کر سکتے ہیں۔ فمہل الکافرین، الکافرین کے اندر، الخنس، الکنس کے اندر، الصراط، فالسابقات، والنازعات، والناشطات، والسابحات، اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، ادغام شمسی کا قاعدہ ہے۔ سمجھے نا؟ اسی طرح وقف کے قاعدے سارے اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ صحیح ہے؟ ہاں، وقف کے اندر میں نے آپ کو جتنے قاعدے بیان کیے تھے پیچھے، وقف بالروم، وقف بالاشمام، وقف بالابدال، یہ سارے اس کے اندر ہے۔ کرۃن، وقفاً، کرہ، یہ کون سا وقف ہوا؟ وقف بالابدال ہوا۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ سعیرت، وقفاً، سعیرت، وقف بالسکون ہے، پہلے سے تا ساکن ہے۔
صحیح ہے نہیں ہے صحیح؟ نیسرہم وقفاً، وقف بالسکون، پہلے سے کیا ہے ساکن ہے، بات سمجھے نا؟ ایان وقفاً، ایان وقف بالاسکان، ساکن نہیں تھا ہم نے ساکن کیا، صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آئے نا؟ عدو مشدد ہے، عدو کھینچنا نہیں ہے، نبی علی النبی، نبی کھینچنا نہیں ہے، مدہ نہیں ہے، مشدد ہے، کیا ہے؟ ہاں مشدد والے یا کو اور مشدد والے واو کو وقف میں کھینچیں گے نہیں، بات سمجھ میں آ رہے نا؟ حرف مدہ نہیں بنے گا، حرف مدہ غساقا وقفاً، غساقا کون سا وقف ہے؟ وقف بالابدال، بات سمجھ میں آئے نہیں آیا؟ والسمائی کون سا مد ہے؟ مد متصل، بات سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ثم وقفاً، ثم میں نے آپ کو بتایا تھا میم اور نون مشدد پر جب وقف کریں گے تب بھی غنہ ہوگا، وقف نہیں کریں گے تب بھی غنہ ہوگا، ہر حال میں غنہ ہوگا، صحیح ہے؟ میرے خیال اتنا کافی ہے۔